أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی غداری کی سزا کا خدائی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، چنانچہ ان سے جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے جنگ بندی کر کے بنو قریظہ نے حضرت سعد کے سے فیصلہ کروانے پر رضامندی کا اظہار کیا، چنانچہ حضرت سعد نے فیصلہ کیا۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ 20 دنوں کے بعد مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، یعنی جنگ احزاب کے بعد، مگر اب بنو قریظہ کا معاملہ طے ہونے والا تھا۔ ان کی غداری ایسی نہیں تھی کہ نظر انداز کی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ گھروں میں آرام نہ کرو، بلکہ شام سے پہلے پہلے بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بنو قریظہ کے پاس بھجوایا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے معاہدہ کے خلاف یہ غداری کیوں کی، بجائے اس کے کہ بنو قریظہ شرمندہ ہوتے یا معافی مانگتے یا کوئی معذرت کرتے۔ انہوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی مستورات کو گالیاں دینے لگے اور کہا ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ حضرت علی ان کا یہ جواب لے کر واپس لوٹے تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہود کے قلعوں کی طرف جا رہے تھے، چونکہ یہود گندی گالیاں دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے متعلق بھی ناپاک کلمات بول رہے تھے۔ حضرت علی نے اس خیال سے کہ آپ کو ان کلمات کے سننے سے تکلیف ہوگی عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم لوگ اس لڑائی کے لیے کافی ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے کان میں وہ گالیاں پڑیں۔ حضرت علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بات تو یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا اگر وہ گالیاں دیتے ہیں؟ موسیٰ نبی تو ان کا اپنا تھا، اس کو اس سے بھی زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہود کے قلعوں کی طرف چلے گئے، مگر یہود دروازہ بند کر کے قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی لڑائی میں شریک ہوئیں۔ چنانچہ قلعے کی دیوار کے نیچے کچھ مسلمان بیٹھے تھے کہ ایک یہودی عورت نے اوپر سے پتھر پھینک کر ایک مسلمان کو مار دیا، لیکن کچھ دن کے محاصرے کے بعد یہود نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ لمبا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تب ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ وہ ابو لبابہ انصاری کو، جو ان کے دوست اور اوس قبیلے کے سردار تھے، ان کے پاس بھجوائیں تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھجوا دیا۔ ان سے یہود نے مشورہ پوچھا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے کو کہ فیصلہ میرے سپرد کرتے ہوئے تم ہتھیار پھینک دو، ہم یہ مان لیں؟ یہود نے پوچھا۔ ابو لبابہ نے منہ سے تو کہا ہاں، لیکن اپنے گلے پر اس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح قتل کی علامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنا فیصلہ ظاہر نہیں کیا تھا، مگر ابو لبابہ نے اپنے دل میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے اس جرم کی سزا، جو یہودیوں نے جرم کیا ہے، اس کی سزا سوائے قتل کے اور کیا ہوگی، بغیر سوچے سمجھے اشارے کے ساتھ ان سے ایک بات کہہ دی جو آخر ان کی تباہی کا موجب ہوئی، یعنی بنو قریظہ قبیلے کی۔ چنانچہ یہود نے کہہ دیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں۔ اگر وہ آپ کا فیصلہ مان لیتے تو دوسرے یہودی قبائل کی طرح ان کو زیادہ سے زیادہ یہی سزا دی جاتی کہ ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا جاتا، مگر ان کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم اپنے حلیف قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کا فیصلہ مانیں گے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن اس وقت یہود میں اختلاف ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہود میں سے بعض نے کہا کہ ہماری قوم نے غداری کی ہے، واضح ہے کہ ہم نے غداری کی ہے، اور مسلمانوں کے رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے۔ وہ لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل ہو گئے جنہوں نے اختلاف کیا تھا۔ ایک شخص عمر بن سودا نے، جو اس قوم کے سرداروں میں سے تھا، اپنی قوم کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے غداری کی ہے، کہ معاہدہ توڑا ہے، اب یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیے پہ راضی ہو جاؤ۔ یہود نے کہا نہ مسلمان ہوں گے نہ جزیہ دیں گے، کہ اس سے قتل ہونا اچھا ہے۔ پھر ان سے اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں۔ جب ان کو سمجھایا کہ نہیں سمجھے، نے کہا پھر میں تم سے بری ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں، اور یہ کہہ کر قلعے سے نکل کر باہر چل دیا۔ جب وہ قلعے سے باہر نکل رہا تھا تو مسلمانوں کے ایک دستے نے، جس کے سردار محمد بن مسلمہ تھے، اسے دیکھ لیا اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے فرمایا اللہم لا تحرمنی اقالۃ اسرات الکرام، یعنی آپ سلامتی سے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی، حضرت محمد بن مسلمہ نے یہ دعا کی کہ الہی مجھے شریفوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے نیک عمل سے کبھی محروم نہ کیجیے۔ یعنی یہ شخص چونکہ اپنے فعل پر اور اپنی قوم کے فعل پر پچھتاتا ہے، تو ہمارا بھی اخلاقی فرض ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ اس لیے میں نے اسے گرفتار نہیں کیا اور جانے دیا، اور خدا تعالیٰ مجھے ہمیشہ
ایسے ہی نیک کاموں کی توفیق بخشتا رہے. کوئی ظلم کا ارادہ نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو سرزنش نہیں کی، پوچھا نہیں کہ کیوں تم نے نہیں اس کو پکڑا، کہ کیوں اس یہودی کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے فعل کو سراہا. آپ نے اس بات کی تعریف کی، تم نے بڑا اچھا کیا. یہ واقعات انفرادی تھے. بنو قریظہ بحیثیت قوم اپنی ضد پر قائم رہے. لوگ اکا دکا واقعات ایسے تھے، لوگ چند شخص ایسے تھے جو اس سے اختلاف کرتے تھے بنو قریظہ کے فیصلوں سے، اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کیا جائے، ان کی بات مانی جائے. لیکن یہ انفرادی واقعات تھے. بحیثیت قوم وہ اس بات پہ ضد کر رہے تھے کہ اور اس بات پر قائم رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے سے انکار تک کرتے ہوئے سعد کے فیصلے پر اصرار کیا. انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانیں اور ان کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر دیں حکم کے طور پر، بلکہ انہوں نے کہا کہ سعد ہمارا فیصلہ کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس مطالبے کو مان لیا. سعد رضی اللہ عنہ کو جو جنگ میں زخمی ہو چکے تھے اطلاع دی گئی کہ تمہارا فیصلہ بنو قریظہ تسلیم کرتے ہیں، اس لیے آگے فیصلہ کرو. اس تجویز کا اعلان ہوتے ہی اوس قبیلے کے لوگ جو بنو قریظہ کے دیر سے حلیف چلے آئے تھے وہ سعد کے پاس دوڑ کر گئے اور انہوں نے اصرار کرنا شروع کیا کہ چونکہ خزرج اپنے حلیف یہودیوں کو ہمیشہ سزا سے بچاتا آیا ہے، اس لیے آج تم بھی اپنے حلیف قبیلے کے حق میں فیصلہ دینا. سعد زخموں کی وجہ سے سواری پر سوار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی قوم کے افراد ان کے دائیں بائیں دوڑتے جاتے تھے اور سعد سے اصرار کرتے جاتے تھے کہ دیکھنا بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ نہ دینا. مگر سعد نے صرف یہی جواب دیا کہ جس کے سپرد فیصلہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے دیانت سے فیصلہ کرنا چاہیے. میں دیانت سے فیصلہ کروں گا. جب سعد یہود کے قلعے کے پاس پہنچے جہاں ایک طرف بنو قریظہ قلعہ کی دیوار سے کھڑے سعد کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمان بیٹھے تھے، تو سعد نے پہلے اپنی قوم سے پوچھا کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ آپ لوگ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر سعد نے بنو قریظہ کو مخاطب کر کے کہا کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ جو فیصلہ میں کروں وہ آپ لوگ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر شرم سے دوسری طرف دیکھتے ہوئے نیچی نگاہوں سے اس طرف اشارہ کیا جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور کہا ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ وعدہ کرتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، شرم تھی، حیات تھی، اس لیے. لیکن فیصلے کے لیے حکم مقرر کیے گئے تھے، پوچھنا بھی ضروری تھا، اس لیے بڑے نظریں نیچی کر کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بھی پوچھا کہ آپ بھی وعدہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کے بعد سعد نے جب تینوں سے وعدہ لے لیے فریقوں سے تو سعد نے بائبل کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ سنایا. بائبل میں لکھا ہے اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر. تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور تیرے دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے
بلکہ تو اسے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لیے لے، اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائیو۔ اسی طرح سے تو ان سب شہروں سے جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہروں میں سے نہیں ہیں یہی حال کیجیو، لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے، کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو، بلکہ تو ان کو حرم کیجیو، ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور حوی اور یبوسی کو، جیسا کہ خداوند تیرے خدا نے مجھے حکم کیا ہے، تاکہ وہ اپنے سارے کریہ کاموں کے مطابق جو انہوں نے اپنے معبودوں سے کیے تم کو عمل کرنا نہ سکھائیں، اور کہ تم خداوند اپنے خدا کے گناہ گار ہو جاؤ۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں، یہ پڑھے حضرت سعد نے، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ بائبل کے اس فیصلے سے ظاہر ہے کہ اگر یہودی جیت جاتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار جاتے تو بائبل کے اس فیصلے کے مطابق اول تو تمام مسلمان قتل کر دیے جاتے، مرد بھی اور عورت بھی اور بچے بھی، اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہی ارادہ تھا کہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو سب کو یکدم قتل کر دیا جائے، لیکن اگر وہ ان سے بڑی رعایت کرتے تب بھی کتاب استثناء کے مذکورہ والا فیصلے کے مطابق وہ ان سے دور کے ملکوں والی قوم کو سلوک کرتے اور تمام مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں اور لڑکوں اور سامانوں کو لوٹ لیتے۔ سعد نے، جو بنو قریظہ کے حلیف تھے اور ان کے دوستوں میں سے تھے، جب دیکھا کہ یہود نے اسلامی شریعت کے مطابق جو یقیناً ان کی جان کی حفاظت کرتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، تو انہوں نے وہی فیصلہ یہود کے متعلق کیا جو حضرت موسیٰ نے استثناء میں پہلے سے ایسے مواقع کے لیے کر چھوڑا تھا، اور اس فیصلے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں پر نہیں، یہ تو ان کی اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ تھا، بلکہ موسیٰ پر اور تورات پر اور ان یہودیوں پر ہے جنہوں نے غیر قوموں کے ساتھ ہزاروں سال اس طرح معاملہ کیا تھا، اور جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حضرت سعد کی بات مانیں گے۔ جب سعد نے موسیٰ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ دیا تو حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ آج عیسائی دنیا شور مچاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا۔ کیا عیسائی مصنف اس بات کو نہیں دیکھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے موقع پر کیوں ظلم نہ کیا؟ باقی تو کہیں ظلم نظر نہیں آتا۔ سینکڑوں دفعہ دشمن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم پر اپنے آپ کو چھوڑا، اور ہر دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ایک ہی موقع ہے کہ جو دشمن نے اصرار کیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانیں گے بلکہ فلاں دوسرے شخص کے فیصلے کو مانیں گے، اور اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اقرار لے لیا تھا کہ جو میں فیصلہ کروں گا اسے آپ مانیں گے، جیسے ظاہر ہے تاریخ سے اقرار آپ سے بھی لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا، بلکہ اس نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے موسیٰ کا فیصلہ دہرا دیا جس کی امت میں سے ہونے کے یہودی مدعی تھے۔ پس اگر کسی نے ظلم کیا تو یہود نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کیا جنہوں نے معصور دشمن کے متعلق تورات میں خدا سے حکم پا کر یہی تعلیم دی تھی۔ اگر یہ ظلم تھا تو ان عیسائی مصنفوں کو چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ظالم قرار دیں، بلکہ موسیٰ کے خدا کو ظالم قرار دیں جس نے یہ تعلیم تورات میں دی۔
احزاب کی جنگ کے خاتمے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے مشرک ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب اسلام خود جواب دے گا، اور ان اقوام پر جنہوں نے ہم پر حملے کیے تھے اب ہم چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ احزاب کی جنگ میں بھلا کفار کا نقصان ہی کیا ہوا تھا، چند آدمی مارے گئے تھے، وہ دوسرے سال پھر دوبارہ تیاری کر کے آ سکتے تھے۔ 20,000 کی جگہ وہ 40 یا 50,000 کا لشکر بھی لا سکتے تھے، بلکہ اگر وہ اور زیادہ انتظام کرتے تو 1,00,000 1.5 لاکھ کا لشکر بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ مگر 21 سال کی متواتر کوشش کے بعد کفار کے دلوں کو محسوس ہو گیا کہ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کے بت جھوٹے ہیں اور دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ ان کے جسم صحیح سلامت تھے مگر ان کے دل ٹوٹ چکے تھے، بظاہر یعنی کافروں کے، بظاہر وہ اپنے بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے مگر ان کے دلوں میں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے قبول کرنے کی شرط پر قلعے سے اتر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلا بھیجا، وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے میں سے بہتر کے استقبال کے لیے اٹھو، یا فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا سعد یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اترے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ان کے متعلق فیصلہ کرتا ہوں، یہ کہ ان میں سے جو لڑنے والے تھے انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے اہل و عیال قید کر لیے جائیں۔ آپ نے فرمایا تم نے الہی منشا کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یا فرمایا تم نے شاہانہ فیصلہ کیا ہے، یعنی تم نے بادشاہوں جیسا فیصلہ کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کی کچھ تفصیل، کچھ زائد بعض باتیں ہیں، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی تفصیل بیان کی ہے، کچھ باتیں میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کے تعلق میں ہی کہ آخر کم و بیش 20 دن کے محاصرے کے بعد یہ بدبخت یہود ایک ایسے شخص کو حکم مان کر اپنے قلعوں سے اترنے پر رضامند ہوئے جو باوجود ان کا حلیف ہونے کے ان کی کارروائیوں کی وجہ سے ان کے لیے اپنے دل میں کوئی رحم نہیں پاتا تھا، اور جو گو عدل و انصاف کا مجسمہ تھا مگر اس کے قلب میں رحمت للعالمین کی شفقت اور رافت نہیں تھی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قبیلہ اوس بنو قریظہ کا قدیم حلیف تھا، اور اس زمانے میں اس قبیلے کے رئیس سعد بن معاذ تھے جو غزوہ خندق میں زخمی ہو کر اب مسجد کے صحن میں زیر علاج تھے۔ اس قدیم جتھے داری کا خیال کرتے ہوئے بنو قریظہ نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کو اپنا حکم مانتے ہیں، جو فیصلہ بھی وہ ہمارے متعلق کریں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن یہود میں بعض ایسے لوگ بھی تھے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، جو اپنی قومی فیصلہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مجرم یقین کرتے تھے اور دل میں اسلام کی صداقت کے قائل ہو چکے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے بعض آدمی جن کی تعداد تاریخی روایات میں 3 بیان ہوئی ہے، بطیب خاطر بڑی خوشی سے اسلام قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گئے۔ ایک اور شخص تھا، وہ مسلمان تو نہیں ہوا مگر وہ اپنی قوم کی غداری پر اس قدر شرمندہ تھا کہ جب بنو قریظہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھانی تو وہ یہ کہتا ہوا کہ میری قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غداری کی ہے، میں اس غداری میں شامل نہیں ہو سکتا، مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا۔ مگر باقی قوم آخر تک اپنی ضد پر قائم رہی اور سعد کو اپنا ثالث بنانے پر اصرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منظور فرمایا، جیسے ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چند انصاری صحابیوں کو سعد کو لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ سعد آئے، راستے میں ان کے قبیلے کے بعض لوگوں نے اصرار کیا اور بار بار درخواست کی کہ قریظہ ہمارے حلیف ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا۔
جس طرح خزرج نے اپنے حلیف بنو قینقاع کے ساتھ نرمی کی تھی، تم بھی قریظہ سے رعایت کا معاملہ کرنا اور انہیں سخت سزا نہ دینا۔ سعد بن معاذ پہلے تو خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے، لیکن جب ان کی طرف سے زیادہ اصرار ہونے لگا تو سعد نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ سعد اس وقت حق و انصاف کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سنا جب سعد کا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ بہرحال جب سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے رئیس کے لیے اٹھو اور سواری سے نیچے اترنے میں انہیں مدد دو۔ جب سواری سے نیچے اترے سعد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے، حضرت سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، بنو قریظہ نے تمہیں حکم ماننا ہے اور ان کے متعلق جو فیصلہ کرو انہیں منظور ہوگا۔ اس پر سعد نے اپنے قبیلے اوس کے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ کیا تم خدا کو حاضر نادر جان کر یہ پختہ عہد کرتے ہو کہ تم بہرحال اس فیصلے پر عمل کرنے کے پابند ہو گئے جو بنو قریظہ کے متعلق کروں؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، پچھلے سورہ نساء کے ذکر میں بھی نے جو بیان فرمایا اس میں بھی۔ بہرحال پھر سعد نے اس طرف اشارہ کیا کرتے ہوئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے کہا کہ وہ صاحب، انہوں نے اس طرح یہاں لکھا ہے کہ وہ صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں کیا وہ بھی ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بہرحال میرے فیصلے کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس عہد و پیمان کے بعد سعد نے اپنا فیصلہ سنایا جو یہ تھا کہ بنو قریظہ کے مقاتل یعنی جنگجو لوگ قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا تو بے ساختہ فرمایا کہ تمہارا یہ فیصلہ ایک خدائی تقدیر ہے جو ٹل نہیں سکتی، اور ان الفاظ سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ بنو قریظہ کے متعلق یہ فیصلہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ اس میں صاف طور پر خدائی تصرف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس لیے آپ کا جذبہ رحم اسے روک نہیں سکتا۔ اور یہ واقعی درست تھا، کیونکہ بنو قریظہ کا ابو لبابہ کو اپنے مشورے کے لیے بلانا اور ابو لبابہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل جانا جو سراسر بے بنیاد تھی، اور بنو قریظہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے سے انکار کرنا اور اس خیال سے کہ قبیلہ اوس کے لوگ ہمارے حلیف ہیں اور ہم سے رعایت کا معاملہ کریں گے، سعد بن معاذ رئیس اوس کو اپنا حکم مقرر کرنا، پھر سعد کا حق و انصاف کے راستے میں اس قدر پختہ ہو جانا کہ عصبیت اور جتھے داری کا احساس دل سے بالکل محو ہو جائے، اور بالآخر سعد کا اپنے فیصلے کے اعلان سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پختہ عہد لے لینا کہ بہرحال اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ یہ ساری باتیں اتفاقی نہیں ہو سکتی، اور یقیناً اس کی طے میں خدائی تقدیر اپنا کام کر رہی تھی، اور یہ فیصلہ خدا تعالیٰ کا تھا نہ کہ سعد کا۔ مرزا بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کی بدعہدی اور غداری اور بغاوت اور فتنہ و فساد اور قتل و خونریزی کی وجہ سے خدائی عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ان کے جنگجو لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا جاوے۔ چنانچہ ابتداءً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے کے متعلق غیبی تحریک ہونا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدائی تقدیر تھی، اور خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کے رسول کے ذریعے سے یہ فیصلہ جاری ہو، اور اس لیے اس نے نہایت پیش غیبی تصرفات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الگ رکھا اور سعد بن معاذ کے ذریعے اس فیصلہ کا اعلان کروایا، اور فیصلہ بھی ایسے رنگ میں کروایا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بالکل دخل نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اب وعدہ فرما چکے تھے کہ آپ بہرحال اس فیصلے کے پابند رہیں گے، اور پھر چونکہ اس فیصلے کا اثر بھی صرف آپ کی ذات پر نہیں پڑتا تھا
بلکہ مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ اس لیے آپ اپنا یہ حق نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی رائے سے خواہ وہ کیسی ہی عفو اور رحم کی طرف مائل ہو اس فیصلے کو بدل دیں۔ یہی خدائی تصرف تھا جس کی طاقت سے متاثر ہو کر آپ کے منہ سے بے اختیار طور پر یہ الفاظ نکلے کہ قد حکمت بحکم اللہ، یعنی اے سعد تمہارا یہ فیصلہ تو خدائی تقدیر معلوم ہوتی ہے جس کے بدلنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور شہر کی طرف چلے آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس خیال سے درد مند ہو رہا تھا کہ ایک قوم جس کے ایمان لانے کی آپ کے دل میں بڑی خواہش تھی، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے ایمان سے محروم رہ کر خدائی قہر و عذاب کا نشانہ بن رہی ہے۔ اور غالباً اسی موقع پر آپ نے یہ حسرت بھرے الفاظ فرمائے کہ اگر یہود میں سے مجھ پر 10 آدمی یعنی 10 رسوخ آدمی بھی ایمان لے آتے تو میں خدا سے امید رکھتا کہ یہ ساری قوم مجھے مان لیتی اور خدائی عذاب سے بچ جاتی۔ بہرحال وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مدینے میں لایا گیا اور شہر میں 2 الگ الگ مکانات میں جمع کر دیا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متحد صحابہ نے، جن میں سے غالباً کئی لوگ خود بھوکے رہے ہوں گے، بنو قریظہ کے کھانے کے لیے ڈھیروں ڈھیر پھل مہیا کیے، اور لکھا ہے کہ یہودی لوگ رات بھر پھل نوشی میں مصروف رہے۔ دوسرے دن صبح کو سعد بن معاذ کے فیصلے کا اجرا ہونا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مستعد آدمی اس کام کی انجام دہی کے لیے مقرر فرما دیے، اور خود بھی قریب ہی ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے، تاکہ اگر فیصلے کے اجرا کے دوران میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ضرورت ہو تو آپ بلا توقف ہدایت دے سکیں۔ چنانچہ نیز یہ بھی کہ اگر کسی مجرم کے متعلق کسی شخص کی طرف سے رحم کی اپیل ہو تو اس میں آپ فوراً فیصلہ صادر فرما سکیں، کیونکہ گوسات کے فیصلے کی اپیل عدالتی رنگ میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی تھی، مگر ایک بادشاہ یا صدر جمہوریت کی حیثیت میں آپ کسی فرد کے متعلق کسی خاص وجہ کی بنا پر رحم کی اپیل ضرور سن سکتے تھے۔ بہرحال آپ نے بتقاضائے رحم یہ بھی حکم فرمایا کہ مجرموں کو ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ قتل کیا جاوے، یعنی ایک قتل کے وقت دوسرے مجرم پاس موجود نہ ہوں۔ چنانچہ ایک ایک مجرم کو الگ الگ لایا گیا اور حسب فیصلہ سعد بن معاذ ان کو قتل کیا گیا۔ بنو قریظہ کے واقعے متعلق بعض غیر مسلم مورخین نہایت ناگوار طریقے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملے کرتے ہیں یا انہوں نے حملے کیے، اور کہ کم و بیش 400 یہودیوں کی وجہ سے، سزائے قتل کی وجہ سے آپ کو نعوذ باللہ ظالم اور سفاک فرما روا کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ایک محقق نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ جو تعداد جو اصل ہے وہ 16-17 بنتی ہے، لیکن بہرحال یہ تحقیق طلب چیز ہے، ابھی بھی اس پہ ہو سکتی ہے۔ کوئی نے 100 لکھی ہے تعداد، 400 لکھی، کسی نے زیادہ لکھی، کسی نے 1000 لکھی، 900 لکھی۔ بہرحال کیونکہ بہرحال معین تعداد نہیں ہے اس لیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر 400 بھی ہے تو اس اعتراض کی بنا محض مذہبی تعصب پر واقع ہے، جس سے جہاں تک کم از کم اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، بہت سے مغربی روشنی میں تربیت یافتہ مورخ بھی آزاد نہیں ہو سکے، یہ الزام لگاتے ہیں۔ تو مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس اعتراض کے جواب میں اول تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بنو قریظہ کے متعلق جس فیصلے کو ظالمانہ کہا جاتا ہے وہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں تھا، اور جب وہ آپ کا فیصلہ ہی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے آپ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔
دوسرے یہ کہ فیصلہ حالات پیش آمدہ کے ماتحت ہرگز غلط اور ظالمانہ نہیں تھا۔ سوم یہ کہ اس عہد کی وجہ سے جو سعد نے فیصلے کے اعلان سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، آپ اس بات کے پابند تھے کہ بہرحال اس کے مطابق عمل کرتے۔ چہارم یہ کہ خود مجرموں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس پر اعتراض نہیں کیا اور اسے اپنے لیے ایک خدائی تقدیر سمجھا۔ تو اس صورت میں آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ خواہ خواہ اس میں دخل دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سعد کے فیصلے کے بعد اس معاملے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صرف اس قدر تھا کہ آپ اپنی حکومت کے نظام کے ماتحت اس فیصلے کو بصورت آسن جاری فرما دیں، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرمایا کہ جو رحمت و شفقت کا بہترین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی جب تک تو یہ لوگ فیصلے کے اجراء سے قبل قید میں رہے، آپ نے ان کی رہائش اور خوراک کا بہتر سے بہتر انتظام فرمایا، اور جب ان پر سعد کا فیصلہ جاری کیا جانے لگا تو آپ نے ایسے رنگ میں جاری کیا کہ وہ مجرموں کے لیے کم سے کم موجب تکلیف تھا۔ یعنی اول تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے حکم دیا کہ ایک مجرم کے قتل کے وقت کوئی دوسرا مجرم سامنے نہ ہو، بلکہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کے متعلق لوگوں کو مقتل میں لایا جاتا تھا ان کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جب تک وہ عین مقتل میں نہ پہنچ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جس شخص کے متعلق بھی آپ کے سامنے رحم کی اپیل پیش ہوئی، آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا، اور نہ صرف ایسے لوگوں کی جان بخشی کی بلکہ ان کے بیوی بچوں اور اموال وغیرہ کے متعلق بھی حکم دے دیا کہ انہیں واپس دے دیے جائیں، سب کچھ مال بھی لوٹا دیا ان کا۔ اس سے بڑھ کر ایک مجرم کے ساتھ رحمت و شفقت کا سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ بس نہ صرف یہ کہ بنو قریظہ کے واقعے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ حق یہ ہے کہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور حسن انتظام اور آپ کے فطری رحم و کرم کا ایک نہایت بیان ثبوت ہے۔ بے شک اپنی ذات میں سعد کا فیصلہ ایک سخت فیصلہ تھا، اور فطرت انسانی بظاہر اس سے ایک صدمہ محسوس کرتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر کوئی اور راستہ کھلا تھا جسے اختیار کیا جاتا؟ بنو قریظہ کے متعلق سعد کا فیصلہ، جیسا کہ ہم نے کہا، گو اپنی ذات میں بڑا سخت ہے، مگر وہ حالات کی مجبوری تھا، اور حالات کی مجبوری کا ایک لازمی نتیجہ تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارگولس جیسے مورخ بھی، جو ہرگز اسلام کے دوستوں میں سے نہیں ہے، اس موقع پر اس اعتراف پر مجبور ہوا کہ سعد کا فیصلہ حالات کی مجبوری پر مبنی تھا جس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا حملہ، جس کے متعلق محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ شخص محض خدائی تصرفات کے متحد پسپا ہوا، وہ بنو نذیر ہی کی اشتعال انگیز کوششوں کا نتیجہ تھا، یا کم از کم یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور بنو نذیر وہ تھے جنہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جلا وطن کر دینے پر اکتفا کی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بھی جلا وطن کر کے اپنے خلاف اشتعال انگیز کوششیں کرنے والوں کی تعداد اور طاقت میں اضافہ کر دیں؟ دوسری طرف وہ قوم مدینہ میں بھی نہیں رہنے دی جا سکتی تھی جس نے اس طرح برملا طور پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا جلا وطن کرنا غیر محفوظ تھا، مگر ان کا مدینہ میں رہنا بھی کم خطرناک نہ تھا۔ بس اس فیصلے کے بغیر چارہ نہ تھا کہ ان کے قتل کا حکم دیا جاتا۔ بس یہ مارگولس لکھ رہا ہے، بس سعد کا فیصلہ بالکل منصفانہ اور عدل و انصاف کے قواعد کے بالکل مطابق تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ اپنے عہد کے اس فیصلے کے متعلق رحم کے پہلو کو کام میں نہیں لا سکتے تھے، سوائے چند افراد کے، اور اس کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی، جنہوں نے رحم کی اپیل کی۔ مجھے فیصلہ نہیں دے سکتے تھے،
مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اس شرم سے کہ انہوں نے آپ کو جج ماننے سے انکار کر دیا تھا، آپ کی طرف رحم کی اپیل کی صورت میں زیادہ رجوع نہیں کیا، چند ایک نے کیا صرف۔ اور ظاہر ہے کہ بغیر اپیل ہونے کے آپ رحم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو باغی اپنے جرم پر ندامت کا اظہار بھی نہیں کرتا، اسے خود بخود چھوڑ دینا سیاسی طور پر نہایت خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو معاہدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان جدہ میں ہوا تھا، اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر یہود کے متعلق کوئی امر قابل تصفیہ پیدا ہوگا تو اس کا فیصلہ خود انہی کی شریعت کے متحد کیا جائے گا، جو یعنی یہود کی شریعت کے مطابق۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ اس معاہدے کے ماتحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود کے متعلق شریعت موسوی کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم تورات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں اس قسم کے جرم کی سزا جس کے مرتکب بنو قریظہ ہوئے معینے ہی وہی لکھی ہوئی پاتے ہیں جو سعد بن معاذ نے بنو قریظہ پر جاری کی۔ بہرحال بنو قریظہ کے معاملے کے بارے میں سعد بن معاذ کا جہاں تک مجھ سے تعلق تھا اتنی ہی تفصیلیاں کافی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے ذکر کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے جو انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا۔ اب میں چند وفات یافتگان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد جمعے کے بعد ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ذکر ہے مکرمہ حاجیہ رقیہ خالد صاحبہ جو صدر لجنہ معلّہ گانا تھیں۔ 30 جون کو 65 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو یوٹرین کینسر ہوا تھا، اس کے بعد یہ ریکور بھی کر گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کی، لیکن مئی میں اس سال مئی میں دوبارہ ان کی صحت گرنی شروع ہوئی، اچانک دوبارہ حملہ ہوا اور کچھ عرصہ ہسپتال میں بیمار رہنے کے بعد 30 جون کو ان کی وفات ہو گئی۔ رقیہ حاجیہ رقیہ خالد صاحبہ گانا کے شمالی علاقہ واہ میں اپریل 1955 میں ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد الحاج خالد صالح صاحب روم واہ کے قریب ایک گاؤں میں امام تھے جہاں اکثر لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے ان بت پرست لوگوں میں تبلیغ کر کے احمدیت قائم کی تھی۔ مرحومہ کا بچپن واہ میں ہی گزرا۔ ایک سلجھی سلیقہ مند اور اصول پسند خاتون تھیں۔ پیشے کے اعتبار سے مرحومہ ایک ٹیچر تھیں اور اپنے پروفیشنل حلقہ احباب اور جماعت میں بھی دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھیں۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بستان احمد میں احمدیہ انٹرنیشنل اسکول کی ہیڈ مسٹرس کے طور پر خدمات بجا لا رہی تھیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کو ایک خاص لگاؤ تھا۔ بہت سارے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کیا کرتی تھیں اور کئی بچوں کو اپنے گھر رکھ کر بھی بغیر معاوضے کے پڑھایا کرتی تھیں۔ 2017 میں ان کو صدر لجنہ معلّہ مقرر کیا گیا تھا اور بڑی خوبی سے انہوں نے اپنے صدارت کا عرصہ یہ جتنے سال بھی رہیں بیماری کے باوجود پورا کیا۔ وفات کے وقت تک بحیثیت صدر لجنہ گانا کام جاری رکھا، مختلف پروگرام بناتی رہیں۔ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں آج کل کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر پروگرام انہوں نے تربیت جاری رکھے اور لجنہ کی تربیت سے کام کرتی رہیں۔ نمازوں کی پابند تھیں، نہایت شوق سے نیکیاں بجا لانے والی تھیں، تہجد گزار تھیں، باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے والی خاتون تھیں، موسیہ بھی تھیں مرحومہ۔ خلافت سے بڑا تعلق تھا ان کا۔ عثمان گان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور 4 پوتے پوتیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اور ان کی نسلوں میں بھی ان کی نسلوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہوگا جو آج ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مکرمہ صفیہ بیگم صاحبہ اہلیہ محترم شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم، سابق مبلغ سلسلہ افریقہ اور انگلستان اور امریکہ۔
یہ 27 جون کو 93 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت قاضی عبدالسلام بھٹی صاحب اور محترمہ مبارکہ بیگم صاحبہ کے ہاں اکتوبر 1926 میں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب کی پوتی اور حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب کی پڑپوتی تھیں۔ بے شمار خوبیوں کی مالک دعا گو بزرگ خاتون تھیں۔ خلافت سے بے لوث محبت کا تعلق تھا جو کم دیکھنے میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد بلکہ اولاد اور اولاد میں بھی یہ پیدا کیا تعلق کس طرح جاری رکھنا ہے۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ یہ شیخ مبارک احمد صاحب سے ان کی دوسری شادی تھی جن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پہلے خاوند سے بھی اولاد تھی۔ پہلے خاوند ان کے جو تھے ان کا نام نصیر احمد بھٹی صاحب تھا۔ بہرحال انہوں نے بڑی وفا سے شیخ صاحب کا جو عرصہ تھا مختلف ملکوں میں خدمت کا ان کے ساتھ اپنا زندگی گزاری۔ عثمان گان میں ان کے شیخ صاحب کی سابقہ اہلیہ سے ایک بیٹی کے علاوہ آپ کی اپنی اولاد میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے فہیم احمد بھٹی صاحب یہاں ہمارے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں بطور رضاکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک پوتے سبور بھٹی مربی سلسلہ ہیں، وکالت تبشیر UK میں کام کر رہے ہیں۔ ایک پوتے احمد فؤاد بھٹی وقف زندگی ہیں جو بطور ٹیچر MJ کالج کانوں میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ایک پوتے خلیق بھٹی بھی تعلیم مکمل کر کے وقف کر کے اب ریویو ریلیجن میں خدمت میں جا لا رہے ہیں۔ ان کے ایک پوتے ہیں نبیل بھٹی جو 2 سال پہلے شدید بیمار ہو گئے تھے، تقریباً قریب المرگ تھے۔ ان کے لیے انہوں نے بہت دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اس بچے کی شفا کے بارے میں بتا بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بھی عطا فرمائی۔ لیکن بہرحال ابھی بھی نبیل بھٹی صاحب چھوٹی چھوٹی ان کو بعض پیچیدگیاں ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا بھی عطا فرمائے اور صفیہ بیگم صاحبہ نے جن کی دعائیں کی ہوئی ہیں وہ قبول فرمائے۔ یہ بھی وقف میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت کا وحید وجود بنائے اور اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی خادم دین بنائے۔ ان کی بیٹی فریدہ شیخ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری امی کو حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ ہر وقت ان کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے بتاتی رہتی تھیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے اور سب برکتیں انہی کی ہیں۔ پھر اسی طرح امریکن بہنوں سے بھی ان کا ایک خاص تعلق تھا، اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان میں سے اکثر کا تقریباً ہر روز آنا جانا رہتا تھا اور گھر میں بے تکلفی سے آتی تھیں، کچن میں بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرتی یا کہ گویا کہ وہ فیملی کا ہی حصہ ہیں۔ اسی طرح ان کی دوسری بڑی بیٹی جو ہیں نعیمہ شبیر صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ نہایت شفیق محبت کرنے والی تھیں، بے انتہا صبر کرنے والی، اپنی جان پر ظلم کر کے دوسروں کا خیال رکھنے والی خاتون تھیں۔ خلافت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، باقاعدگی سے خط لکھنے کا کہتی تھیں۔ اپنی اولاد کے حق میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں پڑھتی رہتی تھیں اور غرباء اور یتامہ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ چندے اور صدقات بڑی باقاعدگی سے دیا کرتی تھیں۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص شفقت سے ان کا رشتہ اور نکاح شیخ مبارک احمد صاحب سے کروایا تھا جو مبلغ سلسلہ تھے، اور ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اور ان کے خاوند فوت ہو گئے تھے۔ اور رشتہ کے وقت کہا، حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے رشتہ کے وقت شیخ صاحب کو کہا کہ کسی کام سے خوش ہو کے، جماعتی کام سے، کہ میں آپ کو ایک انعام دے رہا ہوں۔ شیخ صاحب نے بھی اس انعام کی قدر کی اور وہ انعام جو تھا وہ صفیہ بیگم صاحبہ کی صورت میں دیا۔ شیخ صاحب نے اس کی قدر کی اور ان کی بچوں کی، جو پہلے خاوند سے بچے تھے اور وہ خاوند ان کے جوانی میں فوت ہو گئے تھے، ان کا بھی بہت خیال رکھا۔ ان کے بڑے بیٹے
شمیم بھٹی صاحب میرے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں اسکول کالج میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ غنم شیخ صاحب نے بھی ان بچوں کا بہت خیال رکھا اور اس کا حق ادا کیا۔ لیکن صفیہ بیگم صاحبہ نے بھی شیخ صاحب کا ساتھ میدان عمل میں اس طرح دیا جو ایک واقعی زندگی کی بیوی کا فرض ہے۔ بہت کم مبلغین کی بیویاں اس طرح حق ادا کرتی ہیں جس طرح انہوں نے حق ادا کیا۔ مہمانوں کی مہمان نوازی بے لوث ہو کر کی اور کبھی شکوہ نہیں کیا، اور اسی طرح دعائیں بھی بڑی کیا کرتی تھیں جماعت کے افراد کے لیے۔ مبلغین جو ان کے ماتحت رہے شیخ صاحب کے، ان کے ساتھ ان کی فیملیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ میرا تو خلافت کے بعد ان سے زیادہ تعلق پیدا ہوا، واقفیت بھی ہوئی، یہ میں نے دیکھا کہ خلافت کی ایک شدائی تھی، اور کم ہی کام دیکھنے میں ملتے ہیں ایسے شدائی اور فدائی لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی ہمیشہ جماعت اور خلافت کا وفادار رکھے۔ اگلا جنازہ جو ہے وہ مکرم علی احمد صاحب ریٹائرڈ مولانا وقف عید کا ہے۔ یہ 18 جون کو 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد حضرت میاں اللہ تعالیٰ صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، جنہوں نے 1903 میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سفر جیلم کے موقع پر اپنے گاؤں سے 10-12 میل کا پیدل سفر کر کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی۔ بہرحال 1965 میں انہوں نے وقف کیا۔ 1967 سے 2008 تک تقریباً 41 سال سندھ اور پنجاب کی مختلف جماعتوں میں خدمات انجام دیں۔ سینکڑوں بچوں اور بچیوں اور مردوں اور خواتین کو قرآن پڑھایا۔ آپ کی تبلیغی کاوشوں اور دعاؤں کی بدولت 20 سعید روحوں کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے عبدالہادی طارق صاحب مربی سلسلہ غانا میں ہیں اور وہاں کے انٹرنیشنل جامعہ احمدیہ میں 7 سال سے بطور استاد خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ موجودہ حالات کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے جنازے اور تدفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ آپ کے 2 بھتیجے بھی مربی سلسلہ ہیں اور 3 نواسے حافظ قرآن ہیں۔ مغفور احمد منیب صاحب جو ہمارے واقف زندگی ہیں، مربی ہیں، آج کل مرکز میں تعینات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکرم مولوی صاحب واقفی زندگی مربیان اور معلمین کے لیے بلا شبہ ایک نمونہ تھے۔ کم گو، غض بصر کرنے والے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، دعا گو، منکسر المزاج، خندہ پیشانی سے ملنے والے، خلافت احمدیہ کے لیے سینہ سپر، ناراض بھی ہوتے تو سمجھانے میں درد نمایاں ہوتا، قناعت شاعری بہت تھی۔ آج وہ بچے اور بچیاں جو مولوی صاحب کے شاگرد تھے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے مولوی صاحب کے حسن اخلاق اور محبت کی یادیں محو نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسل کو بھی ان کی خوبیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرمہ رفیقہ بی بی صاحبہ اہلیہ بشیر احمد ڈوگر صاحب ایدی پور ضلع نارووال کا، جو 22 مئی کو بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا حضرت ملک سردار خان ڈوگر صاحب نمبردار کے ذریعے آئی، جو صحابی تھے۔ آپ کے بیٹے ریاض احمد ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو بہت نمازی اور پرہیزگار دیکھا ہے۔ 100 مصلات کی پابند تھیں، بہت سی صورتیں آپ کو زبانی یاد تھیں۔ صبح دودھ بلوتے ہوئے اکثر آپ سورہ تغابن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ 5 وقتہ نماز بہت اہتمام سے ادا کرتی تھیں۔
ہر نماز سے پہلے ایک دو پوتا پوتی نواسا نواسی کو ضرور اپنے ساتھ کھڑا کرتیں تاکہ بچوں کو بھی نماز کا شوق پیدا ہو۔ نماز کے بعد کافی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کرتی رہتی تھیں۔ اسی طرح تلاوت بھی بآواز بلند کرتیں اور سارے گھر میں ان کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی۔ آپ کو بہت ساری صورتیں زبانی یاد تھیں۔ خلافت سے آپ کو والہانہ لگاؤ اور محبت اور عقیدت تھی اور بڑا یقین تھا دعاؤں پر خلیفہ وقت کی۔ اس بات کو بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا بھی مربی ہے، میرا پوتا بھی مربی بن رہا ہے، میرا نواسا بھی مربی ہے، اور باوجود اس کے کہ اپنے بچوں کو بہت یاد کرتی ہیں، مگر ساتھ یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ خدا کا بہت فضل ہے مجھ پر کہ اس نے میری شاخیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دی ہیں۔ پسماندگان میں 6 بیٹے اور 1 بیٹی اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے ریاض احمد ڈوگر صاحب تنزانیہ میں خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں، اور وہ بھی موجودہ حالات کی وجہ سے اور میدان عمل میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کے جنازے اور تدفین میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آپ کے ایک نواسے ادیب احمد ڈوگر پاکستان میں مربی سلسلہ کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ ایک پوتا عزیزم ایاز احمد ڈوگر جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل غانا میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوموں سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی نسل کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آج میں ان لوگوں کو بھی جنازے میں شامل کروں گا جن کا گزشتہ خطبات میں ذکر کر چکا ہوں، صرف جنازہ نہیں پڑھایا گیا حالات کی وجہ سے، جن میں ناصر سعید صاحب شامل ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب شامل ہیں، ڈاکٹر نقی الدین صاحب اسلام آباد کے ہیں وہ شامل ہیں، ذوالفقار صاحب مربی انڈونیشیا شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر